صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا یکساں ہے، برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اس سے پہلے 5 آیات میں بیان تھا متقی لوگوں کا، اب ان 2 آیات میں یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے کفار کا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں بعض لوگ بلا وجہ تقدیر کی بحث کو چھیڑ دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور۔ آپ غور کریں تو آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، جنہوں نے کفر پر ہٹ دھرمی دکھائی، یعنی انسان بے بسی کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس اختیار میں اس نے خود انکار کیا اللہ کا، اللہ کے حبیب کا۔ اب ساری چیزیں روشن بینات تھی سامنے، مگر اس کے باوجود کہ آقا علیہ السلام نے، نبی کریم علیہ السلام نے تو وحی الہی ہم تک پہنچائی، اس روشنی کو پہنچایا۔ اب سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث جب اس نے حق کو قبول نہ کیا، مسلسل انکار کیا، تو پھر فرمایا کہ اب ایسے لوگوں کو سمجھانا بے سود ہے، یہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کی مہر لگا دی ہے، کس پر؟ دلوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو آپ غور کریں تو یہاں بھی مہر لگانے کی بات آئی ہے کہ جب انسان اپنے معدے کا بھی خیال نہیں رکھتا اور ایسی چیزیں کھاتا چلا جاتا ہے جس سے معدہ خراب ہو جائے، تو قصور کس کا ہوا؟ معدے کا ہوا یا انسان کا اپنا ہوا، کہ جس نے خود ایسی غذا کھائی، بار بار ایسی چیزیں لیں، استعمال کیں، تو انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان کافروں نے بھی بار بار کی نافرمانیوں سے بار بار انکار کیا، ہٹ دھرمی دکھائی، اور یہاں تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بعض اوقات بدتمیزی کی جاتی ہے، زبان درازی کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی صلاحیتیں، سماعتوں میں، بصارت میں حق بات کو قبول کرنے کی وہ قوت ہی نہیں رہتی، وہ ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں اپنی ہٹ درمی کے باعث۔ پھر آپ غور کریں تو خاتم اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اب اللہ کی رحمت تو ہر آن ہر گھڑی برس رہی ہے، اور لیکن یہ ان کے اپنے اعمال کے سبب سے ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ تو یہ جو اپنا عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، میل آ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک گناہ کرتے ہو تو دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، گناہ کرتے چلے جاتے ہو تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بعین ہی یہ جو دلوں پر مہر لگنا ہے، دلوں کا زنگ آلود ہونا ہے، یہ اپنے اعمال کے سبب سے ہے، اور دل کا روشن آئینہ تو نور کی جگہ ہے، جب اس کو آپ نے میلا کر دیا تو پھر سماعتیں ظاہراً کام کر بھی رہی ہیں تو حقیقت میں وہ اپنے اس جوہر سے محروم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح عقل کام نہیں کرتی اور انسان جو ہے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم، سخت عذاب ہے۔ اب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا عذاب کو پریکٹیکلی، کہ ذرا سی پریشانی آئے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کانپنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا
جب جزا اور سزا کا عمل ہوگا تو ہم خود اپنے اعمال کے نتائج کے ذمہ دار ہیں جو اس دن ہمیں ملے گا. تو ضد کو چھوڑ دینا چاہیے، انکار اور تعصب کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل قبول حق سے محروم ہو جائے. اور اس کے بعد ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں. اب آپ غور کریں کہ اللہ پر ایمان کی بات کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان کی بات کر رہے ہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہو رہا ہے. ان 2 آیات میں کافروں کا بیان تھا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق سے انکار کیا، کفر پر ڈٹے رہے اور عذاب عظیم کے حقدار ٹھہرے. تو اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے ایسے لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جو ظاہری تو اللہ کو مان رہے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے. پھر کئی ایسے تھے جو دل سے مانتے تھے، زبان سے انکار کرتے تھے، اسی طرح ناشکری کی بنا پر، بغض و حسد کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے تھے، یا اسلام کی شان و شوکت کو دیکھنا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جانا پھر چھوڑ جانا. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں تھیں ان کو منافقین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ منافقت پائی جاتی ہے. مکہ دور پر نگاہ ڈالیں تو اس وقت منافق نہیں تھے کیونکہ وہ سختیوں کا دور تھا. تو جب اسلام کو شان و شوکت عطا ہوئی تو اب بہت سے لوگ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی موقع شناس لوگ ساتھ مل گئے. اور ہمارے ارد گرد آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ساتھ ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب عروج مل رہا ہے، اور جب سختیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا. پھر انہوں نے یہاں دیکھیں غور کریں تو فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائیں مگر وہ مومن نہیں ہیں. اب مومن نہیں ہونے کی وجہ ایک یہ بھی یہاں ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان کی بات کی، یوم آخرت پر، مگر ان کے دلوں کا فتنہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا انکار کرتے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. گویا ایمان ملتا ہی دہلیز رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے. اور جو اگر وہاں نہ آئیں تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے. آپ بڑے ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، سائنسدان بن جائیں گے، مگر ایمان کی دولت ملتی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینے سے ہے. اگر یہاں کمی رہ گئی تو آپ کے ایمان میں کمی رہ گئی. آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے بھی پہلے عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی ایک اور علامت بیان ہوئی کہ یخادعون اللہ، وہ فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مگر یہاں بات اللہ نے اپنے نام مبارک سے کی. وہ لوگ تو در حقیقت نبی کریم علیہ السلام سے بغض و عناد رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے انتہائی پیار اور محبت سے اپنا ذکر کیا، اور اپنا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا، فریب دینا، مجھے فریب دینا ہے. جیسے کئی جگہ ارشاد باری تعالیٰ مختلف آیات مبارکہ میں اللہ نے آپ کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کرتے ہوئے آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح آپ نے جب وہ مٹی پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو اللہ نے براہ راست یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریب دینے کی جو ان کی خواہش تھی اسے اپنی نسبت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں وہ صرف اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں
وما یشعرون، اور اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے آپ کی اپنی ہی نفس کو دھوکہ مل رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا تیز ہوں، بڑا چالاک ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ سے جو رد ہو جائے اس کی کیا تیزیاں اور کیا ہوشیاریاں۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی بارگاہ سے رد ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دلوں میں مرض اور بیماری ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اب غور کریں، ایک تو دلوں میں مرض ہے، دلوں کی بیماری ہے، اور یہ منافقت جو ہے کہ ظاہراً کچھ اندر سے کچھ، ظاہر اور باطن میں تضاد، قول و فعل میں تضاد، یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ پھر یہ گھٹتی نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے ان کے لیے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ ان کی عادت بن گئی، اور ان کی اس عادت کے باعث ان کے دل کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولتے رہیں گے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، تو ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنے دل کی، اپنی زبان کی۔ ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں اثر نہیں رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھنا چاہیے جب تک آپ زبان کو حق بات کا عادی نہ بنائیں گے تو اس وقت تک آپ کی زبان سے کہی ہوئی بات میں نہ اثر آئے گا، نہ تاثیر آئے گی، نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس جھوٹ کی عادت سے بچیں۔ اس پریکٹیکلی بھی ہمیں ان آیات ربانیہ سے یہ سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، ضد اور اٹھ درمی اچھی نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس پر فخر نہ کریں کہ میں اپنی بات میں پکا ہوں۔ حق بات پر ڈٹ جانا استقامت کہلاتا ہے، اور اپنے نفس کی خواہش پر ڈٹ جانا ضد اور ہٹ درمی ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر یاد رکھیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ہمارے دل کو بیماری نہ لگ جائے۔ تو ظاہر اور باطن، قول اور فعل میں تضاد کو ختم کرنا ہے، حق بات کرنی ہے، حق بات کو سنبھالنا ہے، اور اس کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو پریکٹیکلی ہمارے لیے ان آیات میں یہ بھی سبق ہے کہ زبان سے سچ بات کریں، سچ کے ساتھ رہیں، اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، ہمارا انجام سچوں کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔